آئیے اب بڑھتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے روزمرہ اور محاورہ۔ تو روزمرہ کیا ہوتا ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے، اور زبان میں ان کی کیا اہمیت ہے، ان کے بغیر جو ہے زبان کا کیا حال ہوگا، ان کو کیوں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ضروری، تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم بڑھتے ہیں ان کی تعریف کی طرف۔ تو روزمرہ کی تعریف یہ آپ جو ہے ہیڈنگ دیں گے اور اس کے تحت آپ یہ لکھیں گے کہ اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اہل زبان مطلب زبان بولنے والے کسی بھی زبان کے، اردو زبان کے ہوں کسی اور زبان کے ہوں، وہ جس طرح لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، جو طور طریقہ ان کا ہوتا ہے، جو ان کا اسلوب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں روزمرہ۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے محاورہ اور پھر محاورے کی تعریف درج کریں گے۔ تو محاورے کی تعریف میں آپ لکھیں گے کہ محاورہ دو یا دو سے زائد لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو محاورہ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم دو الفاظ پہ مبنی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو محاورے اور روزمرہ میں فرق کیا ہے؟ روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، محاورہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مجازی معنوں میں۔ اور محاورے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ محاورہ علامت مصدر پہ ختم ہوتا ہے، نون الف پہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ محاورہ نہیں سمجھا جائے گا، محاورہ نہیں مانا جائے گا، یہ کہاوت مانی جائے گی۔ تو جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ گڑبڑ نہیں کرنا، آمیزش نہیں کر دینی، الجھ نہیں جانا۔ کہاوت اور محاورے میں امتیاز کرنا سیکھ لیں۔ محاورہ علامت مصدر نون الف پہ، آنکھ ملنا، دل چرانا، دھیان بٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے محاورے ہیں۔ تو یہ علامت مصدر نون الف پہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ 10th میں بھی آپ پڑھیں گے، 9th میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی گرامر کی مدد بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے آگے کہ روزمرہ اور محاورے کی اہمیت کیا ہے، آخر یہ کیوں ضروری ہیں۔ تو آپ روزمرہ اور محاورے کی اہمیت یہ ہیڈنگ دیں گے اور نیچے لکھیں گے کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا۔ یعنی اگر آپ زبان پہ دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ماسٹر بننا چاہتے ہیں، اس پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو روزمرہ اور محاورہ ان کو جو ہے آپ کو لے کے چلنا ہوگا، ان پہ دسترس پہلے حاصل کرنی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں غلط فقرات کی درستی کی طرف۔ اس میں کیا ہوگا کہ کچھ فقرات دیے گئے ہیں، فقرات جو ہے فقرہ کی جمع ہے، غلط فقرات ہیں اور ان کو ہم نے درست کرنا ہے۔ تو آمنے سامنے ہم ان کو لکھ دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ عام بول چال میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے پاس جو ہے ہیڈنگ بنا لیں گے غلط فقرات کی درستی، اور اس کے نیچے آپ لکھ دیں گے کہ ذیل میں ایسی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے اور ان کے مقابلے میں درست جملے بھی درج کیے گئے ہیں۔ تو ایسی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آپ دو کالم بنا لیں گے، ایک طرف غلط جملے اور دوسری طرف درست جملے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے کالم کی طرف۔ پہلے کالم میں غلط جملہ لکھا ہوگا، کالم دائیں طرف جو ہے وہ آپ لکھ دیں گے غلط جملے یا غلط فقرات، اس کے سامنے والا کالم جو ہے اس میں آپ لکھیں گے درست فقرات۔ تو پہلا فقرہ ہے آج ہم نے میچ کھیلنا ہے، تو سامنے آپ لکھیں گے آج ہمیں میچ کھیلنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا، تو یہاں آپ لکھیں گے سامنے اسلم شام کے 5 بجے اکرم سے ملا۔ اس سے اگلا جملہ ہے تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے، تو درست جملہ ہے تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ تو پہلی دو مثالیں جو تھیں وہ روزمرہ کی تھیں، اور جو تیسری مثال ہے یہ محاورے کی ہے۔ اس کے بعد ہے صاحب کا حکم سر ماتھے پر، یہ غلط ہے، اس کے سامنے آپ لکھیں گے صاحب کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے گا۔ اب ممکن کا بھی وہی معنی ہے، ہو سکے کا بھی وہی معنی ہے، تو آپ لکھیں گے اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے گا، یا اگر ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے گا۔
ممکن یا ہو سکے میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے براہ مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا۔ تو اس کے سامنے آپ لکھیں گے براہ مہربانی خط کا جواب جلد دینا۔ تو براہ مہربانی کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کو کے طریقہ اختیار کرتے ہوئے، مہربانی کا طور اختیار کرتے ہوئے، براہ مہربانی۔ تو براہ مہربانی میں جو ہے فرما جو ہے وہ آ گیا ہے، تو براہ مہربانی یا تو لکھیں گے یا مہربانی فرما کر، کوئی ایک جو ہے اس کا انتخاب آپ کریں گے۔ اس کے بعد ہے وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے، سامنے لکھیں گے آپ وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے۔ تو محاورہ ہے بے پر کی اڑانا، یعنی ایسے ہی جو ہے نا باتیں کرنا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو یہ محاورہ ہے جس کی غلطی جو ہے اس کو درست کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخری عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری عبارت ہے یہ عورت تو آفت کی پرکالہ ہے۔ تو اس کے سامنے آپ لکھیں گے یہ عورت تو آفت کا پرکالہ ہے۔ تو سبق قدر ایاز جو ہے ہم پڑھ رہے تھے، اس کا آخری ٹاپک جو تھا وہ تھا روزمرہ اور محاورہ، ان کی تعریفیں بتائی گئیں، غلط فکرات جو دیے گئے تھے ان کو درست کر کے جو ہے وہ سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم ساری باتیں کور کر چکے ہیں، جس میں مصنف کا تعارف شامل تھا، سبق کا تعارف شامل تھا۔ اس کے بعد سبق کے تمام مشکل الفاظ کے معنی ترتیب وار ہم نے آپ کے سامنے بتائے ان کے۔ اس کے بعد پھر خلاصہ جو سبق کا تھا وہ اہم نکات آپ کو لکھوائے، اور پھر خلاصہ آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ہے خلاصہ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اور پھر نثر پارے، 4 نثر پاروں کا ہم نے انتخاب کیا۔ آپ اپنی مشق کے لیے مزید نثر پاروں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ان کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک نمونہ ہم نے فراہم کرنا ہوتا ہے آپ کو، تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ کوئی بھی نثر پارہ آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، تو وہ آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو یہ پہلا حصہ تھا سبق کا، اور دوسرے حصے میں جو مشق تھی اس کے تمام سوالوں کو ہم نے یکے بعد دیگرے ان کو حل کرتے گئے۔ آپ نے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، سماعت کر لیا ہے۔ امید ہے اس ساری ویڈیو سے آپ کو سبق قدر ایاز کی تفہیم میں اور اس کو ماسٹر کرنے میں، اس پہ عبور حاصل کرنے میں مدد ملی ہوگی۔ پیپر میں کوئی بھی سوال آ جائے گا، نثر پارہ آ جائے گا، پہلے سوال کا جز آ جائے گا، کوئی اور بات آ جائے گی، تو آپ جو ہے آسانی سے اس کو جو ہے جواب دے سکیں گے اس کا۔ یہاں تک جو ہے ہم نے آپ کے سامنے پورا سبق جو ہے اس کی تکمیل کر دی ہے۔ میرا نام فرحان علی ہے، اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔